اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اور خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تم خود مشکلات میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم میں ایمان کی محبت پیدا کی اور اس سے تمہارے دلوں میں رونق بخشی اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے راہ راست پر قائم ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی 7ویں آیت ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی، اصل میں پوری سورت کا موضوع بحث یہی ہے کہ آداب معاشرت کی تعلیم مسلمانوں کو اس میں دی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں بھی بات آئی تھی کہ کوئی خبر آپ کو ملے تو یہ دیکھ لیں کہ وہ خبر لانے والا شخص کیسا ہے، با اعتماد ہے یا نہیں ہے، ورنہ اس خبر کے تعلق سے پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آج کے فاسٹ کمیونیکیشن کے دور میں بھی جتنا فاسٹ کمیونیکیشن ہو رہا ہے اتنا ہی تیزی کے ساتھ افواہیں پھیل رہی ہیں، ریومرز پھیلائے جا رہے ہیں، جھوٹی خبروں کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ موبائل فونوں کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ خبردار تم ان لوگوں کے ساتھی نہیں بننا جو جھوٹی خبریں پھیلانے والے جو لوگ ہیں، خاص طور پر دین کے نام پر احادیث کا نام لے کر احکام دین کہہ کر بھی بہت سی چیزوں کو فارورڈ کیا جاتا ہے جس کی بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں، جو دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک کہ کسی چیز کے بارے میں انہیں صحیح علم نہ ہو، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرنا یہ نیکی نہیں، بلکہ اللہ کے مواخذے سے بچ نہیں سکیں گے ایسے لوگ جو جھوٹی خبروں کی اشاعت کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ آج احادیث کہہ کر ایسی ویسی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں اور فارورڈ کر دی جاتی ہیں کہ جیسے ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اس کو پہلے دیکھا اور اس کو لوگوں کو اس کی اطلاع دے دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بتائیے اس قسم کی حرکتیں کیا اسلام میں جائز ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کہ اسلام تو کیسا مذہب ہے کہ اس میں عمل کی کتنی اہمیت ہے، صرف اطلاع دے دینے پر اگر جنت واجب ہو جا سکتی ہے تو پھر عمل کی ضرورت ہی کیا پڑتی ہے؟ اس قسم کی چیزوں سے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایسی بے بنیاد اور جھوٹی خبریں اگر تم تک پہنچے تم سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور اگر وہ اچھی صحیح ہے تو پھر اس کو فارورڈ کرنا، ورنہ اس گناہ میں کبھی بھی نہیں پڑنا، ورنہ اللہ کے مواخذے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اور اس آیت میں جو بات آ رہی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ قبیلہ بنو مصطلق کی طرف سے جو خبر آئی تھی مسلمانوں کو، غلط خبر پہنچی تھی، اس پر بعض مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصرار کیا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس قبیلے پر چڑھائی کر دی جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہے ہیں اور ان کو متنبہ کر رہے ہیں کہ بغیر تحقیق کے کوئی کام بھی نہیں کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کرنے کے سلسلے میں اصرار کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے۔ وہ اگر تمہاری ہر بات ماننا شروع کر لیں گے تو تم خود مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ موجود ہیں اور اللہ کے رسول ہیں،
ان کو ہم بذریعہ وحی اطلاع دیتے ہیں اور تم کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو، نہ کہ تم ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرو اور ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی آیت میں دیگر حضرات کی تعریف بھی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو صحابہ کرام جنہوں نے ایسی بات نہیں کی تھی، تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صحیح اور درست راستے پر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فضل و احسان فرمایا اور ان کی صحیح روش کی وجہ سے ان کے دل میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اور مزید تقویت بخشی اور اس میں ان کو محبوب بنا دیا، ان کے دل میں ایمان کو، اور نافرمانی سے وہ بچ گئے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فرمایا، اور کفر اور فسق اور عصیان اور نافرمانی ان کے دلوں میں اس سے جو ہے نفرت ہم نے پیدا فرما دی، متنفر کر دیا اس سے، اور ان کے دل میں ایمان کو مزین کر دیا گیا۔ اولئک هم الراشدون، پھر فرما دیا گیا کہ ایسے ہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے اوپر فضل و احسان کیا ہے، اس کی وجہ سے انہیں وہ راہ راست پر قائم ہیں اور وہ جو ہے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمۃ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان کے اوپر اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر اہل ایمان میں سے وہ دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو چھوٹے فریق، طائفہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروہ، وہ اگر لڑ بھیڑ لیں کسی وجہ سے، یہ عادتاً نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں میں کہ وہ آپس میں لڑتے پھریں، بلکہ اگر اتفاق سے اگر ایسی حالت پیش آ جائے اور دو فریق لڑ بھیڑ لیں تو دیگر مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اس میں کہ وہ خاموش تماشائی بن کر نہ بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمان یہ دیکھیں کہ جب ان کی قوم اور ملت کے لوگ لڑ رہے ہیں تو تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں جس کو تھرڈ پارٹی کہا جاتا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دو فریقین جب آپس میں جن کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کو بات سنانے کے لیے ایک تیسرے آدمی کو بیچ میں آنا پڑتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان سے ہٹ کے جو دوسرے جو لوگ ہوں گے وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ بجائے تماشائی بن کر بیٹھنے کے اپنی پوری کوشش اس میں کرے اور حتی المقدور کوشش کرتے ہوئے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، ان کے اختلافات کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے اور ان کو اللہ سے ڈرائے۔ صلح کرنے کا طریقہ یہ ہے کرانے کا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور قرآن اور سنت کے طریقے کی طرف جو ہے ان کو بلائیں، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کے جو اختلافات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ایک فریق اگر بات کو نہیں مانتا ہے اور اصلاح کے معاملے کو پس پشت ڈالنا چاہتا ہے اور بغاوت کی روش اختیار کرتا ہے تو یہ چاہیے کہ جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں، اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو مظلوم ہے، اس کو ظلم سہنے کے لیے مزید جو ہے چھوڑ دیا جائے یا ظالموں کی مدد کی جائے، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان دیکھیں کہ کون حق پر ہے اور کون زیادتی کر رہا ہے، جو حق پر ہے اس کے ساتھ مل جائے سب مسلمان، اور جو زیادتی کر رہا ہے اس سے لڑیں، وہ حق پر رہنے والے کے ساتھ مل کر اس سے لڑیں۔ اور اس میں جو بات لڑنے کی جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہتھیار اٹھا کر لڑنا ہی ضروری نہیں ہے یا اس کو مار کر ختم کر دینا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ لڑنا کا مطلب یہ ہے تاکہ زیادتی کا خاتمہ ہو جائے اور وہ جو ہے اس کے سامنے اس کو زور زبردستی کر کے کسی نہ طریقے سے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کو وہ کام کرنے سے، ظلم کرنے سے روک دیا جائے۔ یہ ہونے کے بعد اگر پھر سے لوگ اصلاح پر راضی ہو جائیں اور بات کو مان لیں اور اللہ کی بات کو تسلیم کر لیں تو پھر چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان اصلاح کرائیں۔ اصلاح کیسی کرائیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس میں جو ہے عدل و انصاف کا لحاظ کریں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے اصلاح کو پسند نہیں فرماتے جس میں صرف لڑائی کو روک دیا جائے
یہ ان کے پاس قابل قدر نہیں ہیں، بلکہ اصلاح ایسی ہونی چاہیے کہ جس وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے تھے وہ اختلافات کو دور کر کے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرائی جائے اور عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے، تو پھر وہ دیر پا رہے گی، ورنہ جو ہے لڑائی تو وقتی طور پر ختم ہو سکتی ہے لیکن پھر بعد میں وہی چیز چھڑ سکتی ہے، وہی اختلافات پھر سے رونما ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو درمیان عدل و انصاف کرتے ہوئے ان کی جو ہے اصلاح کی جائے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ان اللہ یحب المقسطین فرما دیا گیا، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ عالمگیر اخوت اور بھائی چارگی یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک دین پر قائم ہیں، دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، تو پھر لہٰذا اس کی وجہ سے وہ بھائی بھائی ہیں، چاہے دنیا کے کسی خطے میں رہیں وہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایمان کی نسبت سے۔ تو جب ایمان کی نسبت سے بھائی بھائی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے دستے بازو بننا چاہیے، ایک دوسرے کے مددگار ہو جانا چاہیے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے سے نفرت کر کے ایک دوسرے سے لڑ بھیڑ لیں۔ اور اگر کسی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہو جائے تو پھر چاہیے دیگر مسلمان بیچ میں پڑھ کر ان کی غلط فہمیوں کو دور کرواتے ہوئے ان کی نفرت کو ختم کرتے ہوئے ان کے درمیان صلح صفائی کرا دے اور ان کو پھر سے جڑا دے اور ملا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کیونکہ ایک مومن دوسرا مومن کا بھائی ہے اس وجہ سے کہ وہ ایک ہی دین کو ماننے والا ہے اور ایک ہی اللہ کو ماننے والا ہے، ایک ہی قرآن کو ماننے والا ہے، رسول اللہ ان دونوں کے نزدیک ایک ہی ہے، کعبۃ اللہ بھی جو ہے ایک ہی ہے۔ تو پھر دونوں جو ہے نہیں لڑنا چاہیے بلکہ دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ کئی احادیث اس سلسلے میں ملتی ہے۔ حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، روایت کیا ہے اس حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی 3 چیزوں پر، ایک یہ کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ تم خیر خواہی کا معاملہ کرو، یعنی ساری دیگر جو بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کی جو ہے جان اور مال اور اس کی آبرو جو ہے اس کے اوپر حرام ہے، یعنی اس کا ہر حساب سے ہر لحاظ کرنا چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے معاملے میں۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، فرما دیا گیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر جو ایسا کام کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے گا، اس کو مان کر اس کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً جو ہے امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی شخص کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ آپس میں ایک دوسرے پر طعن کریں اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے، اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ بڑی زبردست اہم ہدایتیں اس آیت میں دی گئی ہیں، 3 ہدایتیں ہیں مسلمانوں کے لیے۔ آداب معاشرت کے سلسلے میں سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ ایمان والے مردوں سے خطاب کیا گیا ہے اس میں، اور بتایا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مذاق اڑانا اور ٹھٹا کرنا اور کسی کو سے دل لگی کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت اچھا اور بہت قابل سمجھ رہا ہے، اور دوسرے کو جس کا مذاق اڑا رہا ہے کمتر اور حقیر سمجھتا ہے، اس لیے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ مذاق اڑانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، زبان سے مذاق اڑانا اور اس کی نقل اتارنا، یا اس کے لباس کا مذاق اڑانا، یا اس کے نام کے ساتھ مذاق کرنا، یا اس کے کام کے ساتھ مذاق کرنا، یا دیگر اس کی چال ڈھال، کسی بھی موضوع پر جو ہے اس کو مذاق کا موضوع بنا دینا، اور اس کی کسی عیب کو دیکھتے ہوئے، نقص کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر کے اس کو مذاق کا موضوع بنا دینا، یہ تمام چیزیں دوسرے انسانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، دل آزاری کرتی ہیں اس کی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسے ہی مسلمان مومن عورتوں سے بھی خطاب کیا گیا ہے، حالانکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے طریقہ کار، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ ایک ہی ساتھ
مردوں اور عورتوں کو خطاب کیا جاتا ہے آمنو کہہ کر، لیکن یہاں پر جہاں پر موضوع جو ہے بہت اہم ہوتا ہے وہاں پر الگ الگ جو ہے جدا جدا انداز میں جو ہے خطاب کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ نور میں بھی جو ہے نظر نیچی رکھنے کے لیے مردوں کو الگ سے خطاب کیا گیا تھا، عورتوں کو الگ سے خطاب کیا گیا تھا۔ یہاں پر بھی یہ موضوع بہت اہم ہے، عورتیں بھی جو ہے اس برے اخلاق میں بہت زیادہ پیش رہتی ہیں، اس لیے ان کو الگ سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ تم بھی اس قسم کا کام کبھی بھی نہیں کرنا، انہیں کسی کو بھی جو ہے مذاق کا موضوع نہیں بنانا۔ مذاق کا موضوع کس لیے بناتا ہے انسان؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ بڑا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ علم اور عمل میں اچھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بڑا وہی ہے جو علم و عمل میں اچھا ہے۔ علم و عمل میں اچھا رہنے کے تعلق سے کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں جان سکتا کہ واقعی میں وہ دوسرے جس کا مذاق اڑا رہا ہے اس سے اچھا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو انتہائی بیوقوفی کی حرکت ہے یہ، جس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ وہ اچھا ہے، کیونکہ اسے خود نہیں معلوم کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ صرف جو ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کی اور کسی اور کو نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ بہت ہی بری بات ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسری بری صفت جس سے روکا گیا کہ تان مت کرو۔ تان مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ لان تان کرنا، اعتراضات کرنا لوگوں کی اوپر اور ملامت کرنا، یعنی علل اعلان بھی اور زبانی بھی اور دیگر طریقوں سے بھی یہ کہنا کہ تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا خاندان ایسا، اس قسم کی حرکتیں کرنا، اس کے تعلق سے برے خیالات، برے جذبات دل میں رکھ کر اس کو جو ہے برا کہنے کی کوشش کرنا، یہ سب بری باتیں ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ لان تان اگر کریں گے تو دوسرا بھی آپ سے یہی کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر فساد برپا ہوگا معاشرے میں۔ اس وجہ سے اس سے روکا گیا ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب